آپ دونوں کی رائے سن لی ہے. اصل جھگڑا جو ہے نا وہ یہاں پہ سینیورٹی کے حوالے سے ہے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ چونکہ ریاست اعزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ 194 جو ہے وہ ٹرانسفر پہ بھی لاگو ہوتا ہے اور حافظ صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, دوبارہ حلف نہیں لیتا. دیکھیں اصل بات یہ کہ آپ آئین کے اندر لکھا ہوا کہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, لیکن ریزن کیا ہے ٹرانسفر کرنے کی, اور اس کے اندر ٹائمنگ کا دیکھیں آپ. حلف لینا پڑتا ہے یا نہیں یہ تو کلیئر کرنا. نہیں حلف تو دیکھو نا, یہ میں آرٹیکل لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں جو میں نے نکالا ہے اسکیجول جو ہے ہائی کورٹ کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پرامس کا ذکر کرتا ہے ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے کہ میں کون سے پرامس کا حلف لے رہا ہوں. تو جج جو ہے وہ بھی کرتا ہے نا میں ہائی کورٹ کا سندھ کا لے رہا ہوں یا کس کے لے رہا ہوں. اصل مسئلہ یہ پتہ کیا ہے, مطلب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوگا تو حلف لینا پڑے گا. نہیں اب اس میں آئین میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ اسلام آباد آئے گا تو حلف لے گا, لیکن لکھا ہے کہ جہاں پہ حلف نہیں, جہاں پہ وہ حلف پہلا لیتا ہے اس کے پرامس کا ذکر کرتا ہے کہ میری جورسڈکشن جو ہے پنجاب میں ہے, پنجاب کا جج جو اسلام آباد میں جورسڈکشن. یہ بتائیں کہ حلف لینا ہوگا دوبارہ یا نہیں, یہ مشکل ہے ہماری. دیکھیں اس میں کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر ٹرانسفر ہوگا تو دوبارہ حلف لے گا, لیکن جس جگہ پہ اس نے حلف لیا ہوا ہے نا اس جگہ کا اس نے اسپیسیفائی کیا ہوا کہ میری یہ جورسڈکشن ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا میں بات بتاؤں نا, جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے انہوں نے کہا آپ وہاں جائیں گے آپ حلف نہیں لیں گے, تو کون لے سکتا ہے حلف ان سے؟ پھر جنہوں نے ٹرانسفر کیا ہے نا, اگر کوئی اور ہوتا وہ دیکھیں نا, اگر انہوں نے حلف لینا ہوتا تو پھر یہ آتا ہی نا, پھر تو یہ سب سے سینیورٹی سے نیچے لے آتے ہیں. سینیورٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سینیورٹی دیکھیں ان کا, آپ ٹرانسفر کی انٹینشن تو دیکھیں نا کیا ہے. 10 دن پہلے ہائی کورٹ کے جج کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے, ویکنسیاں آلریڈی موجود ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ اگر آپ کو 3 ججوں کی ضرورت تھی تو اس وقت آپ 3 ایڈیشنل. بڑی خراب انٹینشن ہے, حکومت پہ سوالات بھی اس پہ اٹھ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تھے ان کا اس کی میں وجوہات دیکھیں. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ سینیورٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سینیورٹی دیکھیں نا, انہوں نے اپنی مرضی سے سینیورٹی یہاں سے شروع کر لی ہے نا. اب یہ تو دیکھیں نا سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہاں سے ہونی چاہیے تھی. دیکھیں یہ اب انڈر چیلنج ہے, انہوں نے ریپرزنٹیشن دی ہے, ان کی ریپرزنٹیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے. آپ کا خیال کیا ہے؟ میرا خیال تو ہے تو یہ جب لیکن اس میں آئین جو ہے وہ خاموش ہے کہ اگر ایک بندہ ٹرانسفر ہوتا ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے ہیں. نہیں دونوں طرف نہیں, دیکھیں میں آئین دیش میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ پہلے فرسٹ ٹائم جب اوتھ لیں گے تو اس میں مینشن ہے کہ آپ کس پرومس کا اوتھ لے رہے ہیں. جب آپ ٹرانسفر ہو کے دیں گے, جس جج کو آپ ٹرانسفر کریں گے اگر فریش اوتھ لیتا وہ کبھی نہیں آئے گا. اس کی دیکھیں نا اس کی سینیورٹی باٹم پہ چلی جاتی ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر ترین جج ہیں یا نہیں ہیں؟ کہاں کے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے. وہ ڈسپیوٹڈ ہے, کہاں پہ سینئر ترین جج ہیں؟ دیکھیں اس کا تو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ ایگری ود سینیورٹی. اس نے کیٹیگریکلی اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہی سینئر ترین ہے پھر تو پھر وہی ہوگا سپریم کورٹ کا. ڈسپیوٹ ختم ہو جائے گا. ڈسپیوٹ تو نہیں ختم ہوگا, آئین کی خلاف ورزی ہے یہ. دیکھیں آئین کی خلاف ورزی تو پھر سپریم کورٹ طے کرے گی نا. اب ہمارے تینوں سے کہنے سے تو آئین نہیں بنتا نا. آئین کی انٹرپریٹیشن جو ہے نا اس میں تو اور بہت خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں آئین کی. آئین کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے سپریم کورٹ, لیکن جو 26 ترمیم لانے والے ہیں وہ یہ بات بھی نہیں مانتے. وہ تو جسٹس منصور علی شاہ نے آئین کی خلاف ورزی کیا, ابھی آزاد صاحب نے کہا, وہ تو سینئر جج ہیں. دیکھیں اس میں یہ تھا کہ جب الجہاد کیس آیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی سینیورٹی کا پرنسپل فالو کریں گے, ٹھیک ہے. اب بعد میں سپریم کورٹ کے لیے ہوگا نا. نہیں ہائی کورٹس کے لیے بھی, تمام ہائی کورٹس کے لیے. پھر جسٹس عالیہ نیلم کیوں لگی؟ انہوں نے کہا تھا کہ سینیورٹی کم فٹنس, انہوں نے اس کو چینج کیا نا, ان کے گلے پڑ گیا. جہاد ٹرسٹ کے اندر کسی جگہ فٹنس کا لفظ مطلب اس میں کمپٹنس فٹنس ہر چیز شامل. اب انہوں نے نہیں, ابھی انہوں نے 26 ترمیم کے بعد پینل لے کے آئے, 5 کے اور 3 کا پینل لے کے اس میں سے لیتے ہیں, اس میں ایگری تھے نا. اب انہوں نے دیکھیں ایک اگر آپ نے اس پہ ایگری کر لیا ہے, ریاست صاحب کہہ رہے ہیں یہ غلط ہوا ہے. نہیں غلط تو دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں 26ویں ترمیم ہی غلط ہوئی ہے, ہم تو نہیں اس کو مانتے. ہم تو کہتے ہیں کس مقصد کی ایک بندے کو ہٹانے کے لیے آپ نے ترمیم لائی ہے. عالیہ نیلم کا تو تعلق ہی نہیں 26 ترمیم سے, وہ تو پہلے ہوا نا, اس لیے بار بار یہ میں آپ سے بات پوچھ رہی ہوں. دیکھیں اس وقت یہ بات ٹھیک ہے کہ منصور علی شاہ نے اس میں ایگری کیا تھا کہ جی اگر آپ 3 بندے لاتے ہیں, اگر ایک سینیورٹی پہ بندہ آتا ہے وہ خدا نخواستہ کوئی اس کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے تو اس کو چیف جسٹس یا اس کے نیچے کمپیٹنٹ بندہ ہے تو اس کو لگا لے. انہوں نے وہاں پہ فلیکسیبلٹی دکھائی جو ان کے گلے میں پڑی. پھر اس کے بعد 26ویں ترمیم آ گئی, پھر اس نے ساری چیزیں کلیئر کر دی کہ اگر 3 کی جگہ 5 کا پینل بنا دے, پھر انہوں نے کہا 3 کا پینل بنا دے. ہائی کورٹ میں یہ جو 5 ججز نے خط لکھا ہے, اب میری بات سنیں امپورٹنٹ, اب اسلام آباد کے اندر یہ جج کیوں لائیں؟ اصل انٹینشن آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں یہاں پہ ٹرائل ہوتا ہے, میاں نواز شریف کا ٹرائل بھی اسلام آباد میں ہوتا ہے, عمران خان کا تمام ٹرائل جو ہے اسلام آباد میں ہو رہا ہے. ان کو وہ والا چیف جسٹس چاہیے جس کے ذریعے ساری نیچے لوور جو کورٹس ہیں جوڈیشری یہاں پہ ٹرائل ہوتے ہیں اس کو مینج کر سکے, اس کو اپنے کنٹرول میں لے سکے. اصل وجہ یہ ہے, یہ میرے ساتھ دیکھیں نا, یہ مانے یا نہ مانے, اس کی اصل محرکات یہ ہیں. دیکھیں نا, اب آپ نے جو جج کہتا ہے جی میں جیل میں جا کے ٹرائل نہیں کرتا, آپ اس کے پاس ٹرائل کرتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ آزاد نہیں ہوں گے, وہ کنٹرولڈ ہوں گے؟ میں ہم پوچھ لیں پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے, کنٹرول نہ ہوتے تو یہاں آتے کیوں؟ یہاں پہ ججز کے حوالے سے اس طرح بات کرنی چاہیے. میں جوڈیشری آپ کی کمپرومائز نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری جو ہے وہ کمپرومائز ہے آپ کی. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے نا.
میری تو میں آپ کو کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں لکھ کے دے سکتا کہ وہاں پہ کنٹرول ہے. یہ بھی ہے کہ آپ کی پرسنل آپ کا دیکھیں میری ذاتی رائے ہے کہ جوڈیشری جو ہے کنٹرول کا اس نے جج صاحب نے ایک دن عدالت میں کہا جی کولیپس ہو چکی ہے. نہیں وہ دیکھیں نا جوڈیشری کا دیکھیں نا آپ جوڈیشری ہم جو کہتے ہیں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 3 ججوں کو کراس کر دیا. چلے محسن اختر کیانی آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میاں حسن گل نے کیا اس میں کیا خرابی تھی؟ نیچے ہمارے تیسرے جو جنگیری صاحب ہیں ان میں کیا خرابی تھی؟ چلے گئے نا ان کو بھی نہیں آپ ان کو ان تینوں میں سے کسی کو لگانا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر اتنے 5 جج ہیں یہ اس قابل نہیں. انٹینشنز پہ ڈاؤٹ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف تھے وہ چیف جسٹس بننے کا بلکہ یہ 100% جو ہے راستہ روکنے کے لیے لائے گئے. اگر یہ اتنے ہی اچھے ہوتے انہوں نے یہ کرنا ہوتا 26ویں ترمیم پہ ہی عمل کر لیتے اور اگر انہوں نے یہ کرنا ہوتا ان کے مفاد میں اور انٹرسٹ آف کنٹری اور فلاں انسٹیٹیوشن کرنا ہوتا تو اسی ڈوگر صاحب کو وہاں سے اٹھا کے جو محسن صاحب سے 3 ماہ سینئر ان کو ہی کیوں لائے 15ویں نمبر پہ کسی اور کو کیوں نہیں لائے؟ یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کریں. دیکھیں نا یہ بات ہے یہ انٹینشن ہے دیٹ از میلس. چلے اب یہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے یہ سب آپ کی ذاتی رائے ہے آپ کی تینوں کی. میں بریک لے لوں سپریم کورٹ کی بھی بات کریں. آپ کے چینل کی رائے ہماری ذاتی رائے میری رائے نہیں کیسے کوئی تعلق نہیں. خرے چھوڑے ایک سیکنڈ نہیں آپ ابھی ججز تو تعینات کیے نا 26ویں ترمیم کا بھائی ہم اس وقت سے کہہ رہے ہیں ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے. 4 مہینے ہو گئے 4 مہینے سن لو ججز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں لگ رہے ہیں. آپ نے کیوں اس وقت ویٹ کیا کہ جب تک ہم ججز اور نہ دے رہے ہیں؟ حافظ صاحب مجھے بھی بات کرنے دینا پلیز ایک سیکنڈ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا حال تھا کیا طوفان آ جاتا کہ آپ 4 مہینے آپ نے ہماری پٹیشنیں کیوں پینڈنگ رکھی؟ آپ سن لیتے نا. آپ اگر اس ملک کی عدلیہ کی بات کرتے کہ آزاد عدلیہ اسلام آباد دو ڈسٹرکٹ ہے ایسٹ اور ویسٹ یہاں پہ ڈیپوٹیشنسٹ آپ نے سیشن جج لگائے ہوئے آپ کیوں نہیں ہماری جوڈیشری میں سے لگاتے دو ججز جو یہاں کی عدلیہ ہے؟ اتنا کینوس کو براڈ کر دیتے ہیں کہ جس کے اندر چیزوں کو پھر رسپونڈ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. کہاں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کہاں سپریم کورٹ جو ہے میں نے سن لینا اگر میرٹ کی بات ہے تو یہاں کے ججز لگائے. میں آپ کا سوال بھی کر دوں سر ایک سیکنڈ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درخواستیں ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو جلدی سننا چاہیے؟ 4 مہینے پہلے منظور ہو گئی 4 مہینے ہو چکے ہیں. میں اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جتنی دیر تک اس ملک کی سپریم کورٹ اس امینڈمنٹ کو اپروو نہ کرے وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہو سکتی. نمبر 1 نمبر 2 یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس گئی ہیں آپ ان کا ٹریک ریکارڈ لکھیں کہ کیا وہ فوراً چلی گئی تھیں. وہ اس کے اوپر آپ پہلے ٹائم دیتے ہیں کہ آپ آئے اس کے بعد آپ اس کا فیصلہ کر لیں اس کے بعد 18ویں ترمیم سن لینا فارس 18ویں ترمیم کا آج تک فیصلہ نہیں آیا. جو آپ کی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن والی 21st امینڈمنٹ تھی 1 سال کے بعد اس کی ہیئرنگز وہیں آئی ہیں. اب یہ ہے کہ اگر ججز آپس کے اندر رفٹ کے اندر چلے گئے ہیں وہ ان کانسٹیٹیوشنل بینچ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس تو کیا آج بھی آپ نے پہلے نہیں لگائی تو آج بھی آپ دیکھیں حافظ صاحب کہتے ہیں جی آئین. اب مجھے بتائیں اس وقت پاکستان کے اندر کون سے سسٹم آف گورنمنٹ ہم فالو کر رہے ہیں؟ کون سا سسٹم آف گورنمنٹ آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ آئین کہتا ہے ٹرکارٹنگ آف پاور ہو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کون سی پارلیمنٹ ہمارے ملک کے اندر سوورن ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے. 26ویں ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ ٹرائکارٹمی آف پاور پہ نہیں کرتی تھی. اب سن لینا اب دیکھیں اب آپ دیکھیں آپ کی جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر ایگزیکٹو جو ہے اس کا بیلنس ٹلٹ ہے آپ کے پاس. پہلے ٹھیک تھا کون سا جو پہلے بنا ہوا تھا؟ نہیں آپ کہتے ہیں دیکھیں اگر ایک طرح سے غلط آپ بھی غلط ہو نہیں نا آپ یہ کہتے ہیں پہلا چیف جیسا غلط تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلے غلط تھا امپروو بھی ہو سکتا ہے نا امپروو بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم وہ کہتے ہیں صرف میلا فائدی کام غلط تھا آپ بھی غلط کریں اس طرح نہیں ہو سکتا. 2 wrong cannot make 1 right. اب اگر پہلے غلط تھا تو اب تو ٹھیک ہونا چاہیے نا. اب آپ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ ٹرائکارٹمی آف پاور ہو جوڈیشری بالکل انڈیپینڈنٹ ہو. ابھی آپ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے پولیٹیکل لیڈر نے کیا بیان دیا ہے؟ پاکستان کا چیف جسٹس کہتا ہے میں آزاد ہوں ہماری عدلیہ آزاد ہے. وہ تو قاضی فائز صاحب بھی کہتا تھا کہ انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی. قاضی فائز نے سپریم کورٹ کے اندر بیان دیا بینچ مارک اسے کہتا آپ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی. اور جج کہہ رہے ہیں پورے ملک کے اندر آزادی کی بات کریں جنہوں نے خط لکھا ہے خط لکھا تک بات کر دیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک گارنٹی آپ دے رہے ہیں 4 لوگ پورے پاکستان کے ہائی کورٹ نے کمنٹس لکھے ہوئے چاہیے انٹرفیئرنس ہوتی ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں اگر ہم اس ملک کے اندر اور میں اسپیشلی ضلع اسلام آباد چونکہ میں اس سے ریلیونٹ ہوں میں ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ ہوں
مجھے بتائیں کہ ناصر جاوید ایک جج صاحب ہے یہاں پہ ڈسٹرکٹ جج, پہلے وہ ایسٹ ہوتا ہے, پھر آپ ان کو ویسٹ لگاتے ہیں, پھر ویسٹ سے آپ ان کو جیل ٹرائل پہ لگاتے ہیں, پھر وہاں سے اٹھا کے سر میں آپ فل کورٹ کا بتا دیں کہ آپ 6 ججز جو ہیں اگر وہ بیٹھتے ہیں فل کورٹ میں, ویسے تو فل کورٹ ابھی فی الحال نہیں بن رہی, آپ کا مطالبہ نہیں ابھی وہ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر بیٹھے ہیں تو آپ مانیں گے یا نہیں؟ کیا چیف جسٹس کو بار کرتا ہے کہ فل کورٹ نہیں بلا سکتا؟ نہیں کرتا, وہاں نہیں لکھا ہوا, وہاں نہیں لکھا, وہ بار نہیں کرتا, وہ نہیں بار کرتا. فل کورٹ ہمارا مطالبہ ہے. اگر یہ فیصلہ اس وقت آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان ججز کو نہیں بیٹھنا چاہیے اگر فل کورٹ بنتی ہے؟ ہمارا مطالبہ یہی کہ وہ سپریم کورٹ سنے, جب ہم نے پٹیشن دائر کی تھی, آج 5 مہینے ہوگی ہماری پٹیشن پینڈنگ. اچھا سر, ججز کے خلاف ریفرنس آنے کی بھی بات ہو رہی ہے. جدون صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ یہ کرتی ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 2 سینئر ججز ایسے ہیں, ان کا طرز عمل ایسا ہے کہ ریفرنس لایا جا سکتا ہے یا آ سکتا ہے, تو یہ حکومت کا صحیح فیصلہ ہوگا اس وقت؟ یہ بالکل کنڈیمنیبل بات ہے, یہ اس کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں نا, یہ آپ ایسی چنگاری پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں نا کہ پورا ملک جو ہے بول جائے گا. دیکھیں قاضی فیصل کے خلاف ریفرنس کس نے لایا؟ پہلی بات تو یہ کہ سول گورنمنٹ کو ریفرنس لا ہی نہیں سکتی. قاضی فیصل کے خلاف ریفرنس کس نے لایا تھا؟ سارے مکر گئے, عمران خان نے کہا میں نہیں لایا تھا, ٹھیک ہے. ابھی کوئی ریفرنس لائے گا نا تو اس کی بالکل یہ سمجھے یہی بدقسمتی ہے ٹھیک کام کرے گی, اس وقت میں ٹھیک فیصلہ ہوگا ان کا کہ ہم اپنے فیصلوں کو بات کے اندر ٹائم کے مطابق انٹرپریٹ کر کے اونرشپ نہیں دیتے. اگر آپ تگڑے پرائم منسٹر تھے اور آپ کو کسی نے کہا کہ ریفرنس دینا ہے تو آپ نہ آتا نا, کہتے ہیں نہیں میں نے دینا, ریفرنس آنا ٹھیک ہوگا اگر آتا ہے اس چیز کو. آپ کے خیال میں ٹھیک ہوگا ریفرنس آتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریفرنس جو ہے یہ لانا جو ہے گورنمنٹ لا سکتی ہے یا نہیں, بالکل لا سکتی ہے. اب یہ ہے کہ اس کا پروسیس کیا ہے, وہ پروسیس یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف آتا ہے اور اگر اس کو انیشیٹ کر دیا جاتا ہے, یہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں, یہ ہے ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن, لانا یا نہ لانا کیبنٹ کا ہے. لیکن اگر کیبنٹ لے کے آتی ہے تو جس طرح جدون صاحب نے کہا نا جی فلانے پرائم, پھر کھڑے رہے اس چیز کے اوپر. یہ ممکن نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ایز اے پرائم منسٹر آپ فیصلہ کریں, ایز اے پریزیڈنٹ فیصلہ کریں اور بعد کے اندر ہاتھ کھڑے کر دیں. یہی وہ پرابلم ہے. ابھی چیف جسٹس جو ہے, جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ اسے کنٹمنر بھی کر رہے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ اسے کہتے ہیں کہ تو فل کورٹ بنا. کانسٹیٹیوشن کے 191A جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آیا ہے, اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فل کورٹ بنائے. پھر یہ ہے کہ آپ ان کو جو ججز کے بارے میں کہتے ہیں, وہ کہتا ہے ججز لگانا جوڈیشل کمیشن کا کام ہے. پہلے نا ٹائم ختم ہو گیا, کچھ دیر پہلے زلزلے کے جھٹکے بھی آئے, میں نے کہا آپ کی گفتگو سے دوبارہ نہ آ جائے تو شو کلوز کر دیتے ہیں. پھر ریفرنس اگر آیا تو کیا وکلا تحریک چلے گی؟ اور ٹھوک بجا کے, اور میں تو کہتا ہوں یہ ہماری مدد ہوگی, یہ ہماری مدد ہوگی وکلا کی. ایسے ہی ہوگا جیسے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس والے دن چودھری والا سین ریپیٹ ہوگا. یہ حکومت, یہ وہ کہتے ہیں یہ ججز جو ہے نا وہ ہر ایشو کے اوپر خط لکھتے ہیں, جہاں لکھتے ہیں وہاں نہیں جاتا ہے, میڈیا پہ پہلے چلا جاتا ہے اور پھر یہ پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آرٹیکل 209 ہے, آرٹیکل 209 ہے, اس میں یہ ایک بھی کنڈیشن نہیں ہے کہ ایک کنڈیشن جس کے اوپر ریفرنس لایا جا سکتے. یہ انڈرمائن کرنے والی بات ہے, ججز کو پریشرائز کرنے والی بات ہے. یہ کون سن رہے, یہ لوگ سن رہے, یہ وکلا سن رہے. ہم ٹھوک بجا کے مخالفت کریں گے اور تحریک زور پکڑے گی اور لوگ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. You will see پارس. اچھا پارس بہتر یہ ہے کہ ایز اے لائر ہم گورنمنٹ کو انسٹیگیٹ نہ کریں کہ لے کے آئیں گے, یہ لے کے آئیں. ہم تو کنڈیم کر رہے ہیں, کا ایک فیصلہ ہے وہ آئے گا. آپ کو کیا لگتا ہے دھمکی ہے جا سکتے ہیں؟ پارس میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو 2 ریفرنس آئے, افتخار چودھری والا بھی آیا, سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا, فائز عیسیٰ والا بھی آیا, سیٹ اسائڈ کیا. پھر یہ کیوں کہتے ہیں